IMF نے پاکستان پر 11 نئی شرائط عائد کر دی۔ شرائط میں مالی سال 2027 کا بجٹ، گیس اور بجلی کے نرخ شامل۔ گیس ٹیرف میں جولائی 2026 اور فروری 2027 میں تبدیلی ہوگی۔ بجلی کے نرخ جنوری 2027 میں ایڈجسٹ کیے جائیں گے، جبکہ نیب کو مزید خود مختار اور شفاف بنانے کی شرط بھی شامل کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر IMF پروگرام کی شرائط 55 ہوں گی۔ مقصد بجٹ، نصب و ضبط، ٹیکس نظام اور معیشت کی بہتری ہے۔ IMF کی پاکستان سے متعلق جائزہ رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے بیشتر مالی اہداف پورے کر لیے، کچھ ٹیکس اہداف اور اصلاحات مکمل نہیں ہو سکی ہیں۔ ایران جنگ مہنگائی پر دباؤ ڈالے گی۔ جنگ معاشی نمو اور ادائیگیوں کو متاثر کرے گی۔ IMF کا پاکستان کی معاشی بحالی میں پیش رفت کا اعتراف، کہا پہلی ششماہی میں GDP کی نمو میں تیزی آئی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ متوازن اور مہنگائی قابو میں رہی۔ IMF کا عالمی معیشت سے متعلق نیا انتباہ، جنگ کے باعث عالمی ترقی کی رفتار متاثر ہونے کا خدشہ۔ IMF کی رپورٹ کے مطابق جنگ طویل ہونے کی صورت میں عالمی شرح نمو میں کمی اور مہنگائی میں اضافے کا امکان ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تیل کی قیمتیں زیادہ عرصے تک بلند رہ سکتی ہیں، جس سے عالمی معیشت پر مزید دباؤ پڑے گا۔ IMF کی چیف ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ عالمی معیشت منفی منظرنامے کی جانب گامزن ہے۔ چین کی ترقی اور امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ چین اور امریکہ کو شراکت دار ہونا چاہیے، حریف نہیں۔ بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ کا امریکی صدر کو دیے گئے زورانے کی تقریب سے خطاب، کہا امریکہ اور چین مل کر ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ چینی صدر سے انتہائی مفید بات چیت ہوئی، مثبت نتائج نکلیں گے۔ ایک دوسرے کا احترام ترقی کا پہلا زینہ ہے۔ چین اور امریکہ کے تعلقات دنیا پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ چینی صدر کے امریکی صدر ٹرمپ کو دیے گئے زورانے میں نائب صدر JD وینس، وزارت خارجہ مارکو روبیو، ایلان مسک سمیت دیگر کاروباری افراد کی شرکت۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کی ملاقات سے متعلق وائٹ ہاؤس نے باضابطہ بیان جاری کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات مثبت رہی۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ چینی صدر نے امریکی تیل کی مزید خریداری میں دلچسپی ظاہر کی، جبکہ چین میں امریکی کمپنیوں کے لیے مارکیٹ تک رسائی بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ متعدد بڑی امریکی کمپنیوں کے سربراہان بھی ملاقات کے ایک حصے میں شریک تھے۔ چینی صدر شی جن پنگ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا ایران کے معاملے پر مدد کی پیشکش بھی کی ہے۔ چین ایران کو فوجی ساز و سامان نہیں دے گا۔ چین نے 200 بوئنگ جیٹس آرڈر کرانے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ چینی صدر آبنائے ہرمز کو کھلا دیکھنا چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے چینی ہم منصب کے ساتھ ایران کا مسئلہ اٹھایا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا NBC سے کو انٹرویو، کہا چین آبنائے ہرمز کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے خلاف ہے۔ چین آبنائے ہرمز پر ٹیرف سسٹم کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ مزید کہا کہ تائیوان کے حوالے سے بھی ابھی بھی ہماری پرانی پالیسی ہے۔ پاکستان ایٹمی اثاثہ جارحیت کے بجائے ملک کے دفاع کے لیے ہے۔ ایٹمی طاقت کے بعد پاکستان کو اب معاشی طاقت بنانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا 10 مئی کو افواج پاکستان نے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ پاکستان کی شاندار فتح پوری قوم کی یکجہتی کی مرہون منت ہے۔ خطے میں جنگ کے بادل منڈرا رہے تھے، اب عارضی سیز فائر ہے۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں سابق حکومتوں، سیاستدانوں اور انجینئرز نے اہم کردار ادا کیا۔ دنیا پاکستان کو ذمہ دار ایٹمی ملک کے طور پر جانتی ہے۔ ہم نے چیلنجز کا ہر صورت مقابلہ کرنا ہے۔ اٹک میں دلیر شہری لیاقت نے دہشت گردانہ حملہ ناکام بنایا۔ کوکین کوئن انمول اور پنکی کے دوران تفتیش اہم انکشافات، پنکی کے نیٹ ورک سے جڑے کرندے بنا سم کے موبائل فون استعمال کرتے تھے۔ خریدار سے رابطہ صرف سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے ذریعے ہی ہوتا تھا۔ خریدار اور منشیات پہنچانے والے رائڈرز ایک دوسرے سے لا علم رہتے تھے۔ خریدار کی جانب سے رقم کے اکاؤنٹ میں منتقلی کی تصدیق کے بعد اسے منشیات بھیجی جاتی تھیں۔ پولیس کے ہاتھ لگنے والے کرندے سے فوری مکمل بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، دوبارہ نیٹ ورک میں شامل نہیں کیا جاتا تھا۔
कोकेन क्वीन गिरफ्तार होते ही बीमार हो गई। अनमोल और पिंकी का 4 बीमारियों की शिकायत पर मेडिकल करवा लिया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक मुल्जिमा को गुर्दे में तकलीफ पर अस्पताल लाया गया। मुल्जिमा के मुताबिक इसे मैदे और आंखों का भी मसला है। तिब्बी मुआयने के दौरान मुल्जिमा ने बताया कि इसे दमा की शिकायत है और जिस्म में जलन भी रहती है। मुल्जिमा को सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। पिंकी खुद भी नशा करती है या नहीं, पुलिस ने खून के नमूने लेने से मना कर दिया। अनमोल पिंकी की पेशी पर गफलत बरतने वाले दोनों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। जहर बेचने वाली क्रिमिनल खातून की गिरफ्तारी पर अदारों को सराहना चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अनमोल पिंकी मुआशरे में जहर बेच रही थी। मनशियात से पूरा माशरा तबाह हो रहा है। अनमोल पिंकी बहुत अरसे से पुलिस को मतलूब थी। कोशिश है कि आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दें। शाहराह भुट्टो इसी माह आवाम के लिए खोल दी जाएगी। मेरे इल्म में 28वीं तरमीम के मुतालिक कोई बात नहीं। सोशल मीडिया पर सदर जरदारी की सेहत पर गुमराहकुन खबरें चलाई गई। अनमोल उर्फ पिंकी का लाहौर से पकड़े जाने का मामला। जराये के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने खुफिया अदारे से रिपोर्ट तलब कर ली। पिंकी के नेटवर्क से लेकर दर्ज मुकदमे तक तमाम तफसीलात तलब। CCD ने भी बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर में दर्ज मुकदमे में तफ्तीश की तैयारी। मुकदमे में पिंकी की तलबी करा कर लाहौर लाया जाएगा। मुलजिम का भाई रियाज गिरफ्तार, लेकिन मुलजिमा को इश्तिहारी नहीं किया गया था। मुलजिमा की मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना अकरम भी तलब। मुलजिमा को हिरासत में लेने के बाद मुबैना तौर पर छोड़ने के एवज 7 करोड़ रुपए वसूल किए गए। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने तहकीकात का दायरा कार वसी करते हुए अहम शख्सियात को तलब कर लिया। रकम एक DSP के जरिए मुबैना तौर पर आला पुलिस ऑफिसर तक पहुँचाई गई। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त जारी। अमरीकी नायब सदर JD Vance का ये कहना है कि बुनियादी सवाल ये है कि ट्रंप की डेडलाइन को मुतमईन किया जा सके। सदर डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन बहुत सादा है। ऐसे इकदाम चाहते हैं ईरान एटमी हथियार ना बना सके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। चीन ईरान को खलीज में जारी इकदाम से पीछे हटने पर आमादा करे। चीन के मफाद में है कि वो बहरान के हल में किरदार अदा करे। चीन के अपने बहरी जहाज अपना हुकूमत से फंसे हुए हैं और चीन मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा है। ईरान के मिसाइल ड्रोन्स के सनती सलाहियत को 90% नुकसान पहुंचा है। सेंटकॉम का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेट कॉपर ने सेंट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में बयान देते हुए कहा है कि ईरान का खतरा काफ़ी हद तक कम हो चुका है। वो अब अमेरिका को इस अंदाज में धमकियां नहीं दे सकता जिसे पहले देता था। ईरान को नुमाया तौर पर कमज़ोर कर दिया गया है। वो जंग से पहले वाली अपनी बहरिया की सलाहियत एक नस्ल तक दोबारा हासिल नहीं कर सकेगा।